لوگوں نے یہاں اہل حدیث کے اوپر جھوٹا الزام لگایا کہ جی وہ کہتے ہیں نعوذ باللہ نبی علیہ السلام مر کے مٹی ہو چکے اور یہ گستاخ، استغفر اللہ۔ یہ اہل حدیث سے بھی کوئی جا کے پوچھے کہ کیا وہ رسول اللہ کے گستاخ ہیں؟ نعوذ باللہ، کوئی مسلمان گستاخی کا سوچ بھی سکتا ہے؟ میں تو کہتا ہوں اہل حدیث نے جو عشق رسول کی داستان رقم کی ہے نا، وہ کسی اور فرقے کے حصے میں نہیں آئی ہے۔ ان سے جو علمی اختلاف وہ اپنی جگہ، لیکن آج بھی 1400 سال گزرنے کے بعد بھی وہ کسی بڑے سے بڑے بزرگ کی بات کو ایکسپٹ نہیں کرتے اگر وہ قرآن و سنت کے خلاف ہو۔ یہ عشق رسول ہے؟ یا عشق رسول یہ ہے کہ آپ کو آیت پیش کی جائے، بخاری کی حدیث پیش کی جائے، مسلم کی حدیث پیش کی جائے، اور آپ آگے سے کہیں نہیں وہ ساڈے امام صاحب دا تے فتویٰ ہے؟ تو رسول اللہ کا نام لینا چھوڑ دو۔ کلمہ اس کا پڑا ہے جس کی قبر مدینے میں ہے، اور باتیں ان کی مان رہے ہو کہ جو نہ اہل البیت میں سے ہیں، نہ ان کے آباء و اجداد نے کوئی صحابہ کرام کی صحبت کی ہوئی ہے، نہ ان کی کوئی حدیث کی کتاب موجود ہے دنیا میں۔ اللہ سے ڈرے۔ تو مفتی اعظم سعودیہ نے جو قبر رسول کی حاضری کے اوپر کتابچہ لکھا ہے نا، اس میں انہوں نے سیم یہی لکھا ہے کہ آپ نے قبر رسول پہ پڑھنا ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابا بکر، السلام علیکہ یا عمر، اور اس کے بعد انہوں نے لکھا ہے کہ رسول اللہ کی قبر مبارک کے پاس آپ آج بھی آواز بلند نہیں کریں گے۔ اللہ اکبر۔ اور اس میں جملے انہوں نے لکھے ہیں کہ رسول اللہ اپنی وفات کے بعد بھی اسی طرح قابل احترام ہے جس طرح اپنی مبارک زندگی میں، جس طرح قرآن میں ہے نا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہیں کرنا اور ان سے ایسے گفتگو نہیں کرنی جس طرح آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہو، ورنہ تمہارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی۔ یہ سورۃ الحجرات کی یہ جو آیات ہیں، یہ کوٹ کر کے مفتی اعظم سعودیہ نے لکھا کہ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد قبر رسول پہ بھی آواز کا بلند کرنا گویا اس طرح ہے جیسا کہ حضور کی مبارک زندگی میں کوئی آپ کے سامنے اپنی آواز کو بلند کرے، وہ برباد ہو جائے گا۔ اور یہ بخاری میں حدیث موجود ہے کہ یہ آیت نازل کب ہوئی ہے؟ یہ آیت کوئی عام بندوں کے لیے نازل نہیں ہوئی ہے، اس امت کے سب سے بڑے دو ولی ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما علیہم السلام کے بارے میں۔ اور عبداللہ ابن ابی ملیکہ تابعی کہتے ہیں قریب تھا اس مخلوق کے سب سے بہتر دو بندے برباد ہو جاتے جب انجانے میں انہوں نے رسول اللہ کی موجودگی میں آپس میں بات کرتے ہوئے اپنی آوازوں کو بلند کر دیا۔ اللہ، میں کانپ اٹھتا ہوں یہ الفاظ پڑھ کے بخاری کے، کہ حضور سے بات نہیں کر رہے تھے، آپس میں گفتگو کرتے ہوئے آواز بلند ہوئی، اور اللہ نے آیات نازل کی کہ حضور کی موجودگی میں اگر آپس میں بھی بات کی نا اونچی آواز میں تو فارغ، اور ایسے فارغ کہ تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، توبہ کی بھی توفیق نہیں ملے گی، کیونکہ اس میں آیا کہ تمہارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے اور تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا۔ اور بخاری کے الفاظ ہیں کہ جب یہ آیات نازل ہوئیں تو وہ صحابی کہتے ہیں عبداللہ ابن زبیر کہ اس کے بعد حضرت عمر حضور سے اتنی آہستہ آواز میں بات کرتے تھے کہ حضور کو بات سنائی نہیں دیتی تھی۔ آپ کہتے تھے عمر تھوڑا اونچا بولو، اور پھر اللہ کو یہ ادا ایسی پسند آئی کہ اگلی آیات نازل ہوئیں، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، بے شک جو رسول اللہ کے حضور اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے چن لیا ہے، ان کے لیے ہے مغفرت اور اجر عظیم۔ صلو علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و اصحاب محمد و ازواج محمد و امت محمد اجمعین الی یوم الدین۔ اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں، قبر رسول پہ سلطنت عثمانیہ کے دور میں بھی یہ تینوں آیات لکھی ہوئی تھی جالی شریف کے اوپر، اور اب جو نئی کنسٹرکشن کروائی ہے انہوں نے کورونا کے دنوں میں تو وہ ساری جالیاں بھی ریپلیس کر دی ہیں انہوں نے۔ 3 جالیوں کے پورشن بنے ہوئے ہیں، ایک درمیان والا پورشن ہے جالیوں کا جس کے اوپر ایک بڑا سا رنگ بنا ہوا ہے، اور اس کے اوپر لکھا ہوا ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ اقدس ہے، اس کی سیدھ میں جو پیچھے قبریں ہیں، وہ قبر تک کوئی نہیں جاتا، جو اندر بھی جاتے ہیں نا وہ اندر بھی کئی دیواریں ہیں، وہ دیوار کے باہر سے ہی آ جاتے ہیں، قبر تو کئی سو سال سے سیل ہے۔ وہ تو جامعہ ترمذی میں آتا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم نے وہاں اندر دفن ہونا ہے، ایک قبر کی جگہ خالی ہے، وہ اس وقت ہی کوئی کھولے گا کوئی نہیں اسے کھولتا، نہ وہ وہاں کوئی جاتا ہے۔ کیونکہ میرے اپنے ایک قریبی دوست ہیں جو پاکستان سے ہی ہیں، اور وہ اندر کا سارا انتظام، وہ اندر بھی کئی دفعہ جا چکے ہیں، انہوں نے مجھے بھی 1-2 دفعہ کہا کہ آپ کورونا کے دنوں میں آ جائیں، میں آپ کو اندر سے سارا دکھا دیتا ہوں۔ ان کے میڈیا سیل کے وہ ہیڈ ہیں،
ان کو انگلش بڑی اچھی آتی ہے، عربی بھی، اور اردو تو بولتے ہی ہیں ماشاءاللہ، تو وہ رابطے میں رہتے ہیں. تو وہ اندر سے سارا سیل ہے. اور میں نے تفصیلی ویڈیو پچھلی دفعہ ریکارڈ کروائی، پھر میں نے، وہ مجھے کہہ رہے تھے آپ ایک ویڈیو ایسی بنائیں جس میں ساری احادیث ایک جگہ جمع ہوں قبر رسول سے متعلق جتنی بھی حدیث ہیں. تو وہ پھر میں نے پچھلے دنوں ایک ویڈیو ریکارڈ کرائی تھی گنبد خضرا کی ہسٹری اور پورا اس کے اوپر، اس میں قبروں کی لوکیشن بھی بتائی. وہ جو ایک ٹینٹیٹو تصویر بھی نیٹ کے اوپر نا سعودی حکومت نے جاری کر دی ہے حجرہ عائشہ کی سلام اللہ علیہا، کہ اس کا ٹاپ ویو انہوں نے، یعنی وہ اینیمیشن کے طور پہ، تو اس میں وہ جو بڑے والا رنگ ہے نا اس کی سیدھ میں نبی علیہ السلام کا چہرہ اقدس ہے، اور آلموسٹ آپ کے گھٹنوں کی سیدھ میں حضرت ابوبکر صدیق کا سر ہے، لیکن وہ قبر حضور سے پیچھے ہے. فرنٹ پہ نبی علیہ السلام کی قبر ہے، آپ کے گھٹنوں کی سیدھ میں اس سے پیچھے حضرت ابوبکر کی قبر ہے، اور حضرت ابوبکر کے سینے کی سیدھ میں اس سے پیچھے حضرت عمر کی قبر ہے. اس کی وجہ سے یہاں ایک جگہ خالی ہو جاتی ہے. دیکھیں نا نبی علیہ السلام کی یہ قبر مبارک، پھر یہاں ایک سٹیپ طے ہوا، ایک سٹیپ یہاں طے ہوا، یہ 2 سٹیپ طے ہوتے ہوئے یہاں ایک جگہ قبر کی خالی ہے عیسیٰ ابن مریم کے لیے علیہ السلام. تو پھر وہ چھوٹے اگلے 2 رنگ کے اوپر حضرت ابوبکر حضرت عمر کا نام لکھا ہوا ہے، تو ہم سلام عرض کرتے ہیں. وہ جو مین جالی ہے نا سینٹر والی، اس کے اوپر یہی آیت لکھی ہوئی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور پوری آیت. اور باب السلام کی طرف سے جب آپ آتے ہیں تو پہلے والی جو جالی ہے نا ان کے اوپر انہوں نے وہ آیت لکھی ہوئی ہے، ان الذین یغضون اصواتہم عند رسول اللہ، جو لوگ رسول اللہ کے حضور اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں. وہ بھی سورہ حجرات کی 3 نمبر آیت. وہ باب البقی والی سائڈ سے جب آپ باہر نکلتے ہیں تو وہ جو تیسری جالیوں کا پورشن ہے نا اس کے اوپر وہ آیت دیکھی ہے ختم نبوت والی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. تو یہ 3 آیات ان جالیوں کے اوپر لکھی ہوئی ہیں. اور قبر رسول پہ جب بھی حاضری ہو السلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھیں. بلکہ یہ جو سعودیہ کا مسجد نبوی والا جو چینل ہے نا وہ لائیو آ رہا ہوتا ہے نا وہاں سے، تو جب وہ لائیو آتے ہیں نا تو جالی شریف کے اوپر پہلے وہ کیمرہ مارتے ہیں، تو وہ جو کمنٹیٹر ہے نا وہ پڑھ رہا ہوتا ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابا بکر، السلام علیکہ یا عمر. وہ چینل سٹارٹ اس سے کرتے ہیں اذان کے اوقات میں. جب مسجد ایک میں تو حرمین شریفین کی وہ 5 نمازیں دکھاتے ہیں نا، ایک مسجد نبوی کا چینل بھی ہے، سعودی چینل ہے جس میں مسجد نبوی کی 5 نمازیں، تو اس میں آپ دیکھیں وہ جالی شریف کے اوپر ریئل ٹائم پڑھتے ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ. تو وہ جب میں بیٹھا ہوں نا تو میرے بھی جب سامنے آتا ہے تو میں بھی پڑھ دیتا ہوں السلام علیکہ یا رسول اللہ، کیونکہ وہ تو ریئل ٹائم ہوتا ہے نا. باقی وہ تو اللہ تعالیٰ نے پہنچانا ہے. اور سنن نسائی میں حدیث ہے کہ زمین پہ کچھ فرشتے ہیں جو سیاحت کرتے ہیں اور میرے امتیوں کا سلام مجھ تک پہنچاتے رہتے ہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹی لگائی ہے. اور ابو داؤد میں حدیث ہے میری قبر پہ میلہ نہ لگا لینا، تم دنیا کے کسی بھی حصے میں مجھ پہ درود پڑھو گے تمہارا درود مجھ تک پہنچ جائے گا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. البتہ قبر رسول کا ایک پروٹوکول ہے، وہ ابو داؤد میں حدیث ہے، جو میری قبر پہ آ کے سلام عرض کرے گا. نبی علیہ السلام نے اسپیسیفکلی قبر کے بارے میں، کیونکہ قبر والے چیپٹر میں ہے وہ، تو اللہ تعالیٰ میری روح کو لوٹا دے گا، میں اس کے سلام کا جواب بھی دوں گا. یہ حدیث بالکل صحیح سند کے ساتھ ہے الحمدللہ. تمام محدثین اس کی صحت کو صحیح سمجھتے ہیں الحمدللہ، چاہے متقدمین ہو، متاخرین ہو، شیخ البانی ہو، شیخ زبیر زئی صاحب ہو، امام نووی ہو، امام حاکم ہو، امام ذہبی ہو، سارے ائمہ. لیکن وہ سلام نبی الاسلام کا جو روح کا لوٹنا ہے وہ بھی برزخی ہے، وہ ایکچوئل وہ نہیں کہ جسم سے کوئی روح نکل گئی اور داخل ہوئی، وہ والا کام نہیں. یعنی روح کا متوجہ ہونا. نبی علیہ السلام اپنی قبر مبارک میں آخرت کی زندگی کے ساتھ ہیں، آپ کا جسم اطہر بالکل سلامت ہے، آپ کی روح مبارک جنت الفردوس میں ہے، اور اس روح اور جسم کا بھی رشتہ ہے جو برزخی رشتہ ہے. اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو مطلع کرتا ہے اور نبی علیہ السلام اس سلام کا جواب دیتے ہیں. نہ ہمارا سلام پہنچنا فزیکل ہے اور نہ حضور کا جواب آنا فزیکل ہے. ورنہ جب حضور جواب دے رہے ہوتے ہیں تو کیا ہمیں آواز آتی ہے جالی شریف سے؟ عام قبرستان میں بھی آپ نے دعا مانگنی ہے جو صحیح مسلم میں ہے، السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین. اے مومنین اور مسلمین جو یہاں پہ قبرستان میں دفن ہو، تم پہ ہماری طرف سے اللہ کا سلام ہو. وہ تو عام مردوں کو بھی آپ نے سلام کہنا ہے،
تو یہ تو مطلب قبرستان جب بھی آپ نے جانا ہے تو سلام تو عرض کرنا ہے، آل البقیع پہ وہاں پہ جانا ہے، وہاں پہ بھی سلام عرض کرنا ہے.